ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. آج ہم ایک ایسی سٹوری کے حوالے سے نمرا آپ کو بتانے لگے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 50 ملٹی نیشنل کمپنیز نے وہ جو جہاز تھے سعودی ایئر لائن کے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں ان کو بڑی پریشانی ہوئی. اور آج ہمارے ساتھ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شخصیت موجود ہے جن کا تعلق پاکستان سے ہے. ہم بات کریں ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور کی جنہوں نے سعودی عرب میں ہوائی جہازوں کی منتقلی کا شاندار کام کیا. اور یہ صاحب اپنے ٹرک کے ذریعے سعودی ایئر لائن کے طیارے کو 12 دن میں جدہ سے ریاض لے کے گئے. اور یہ ایک کامیاب آپریشن رہا. ان کی محنت اور مہارت نے سب کو حیران کر دیا. تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے مہمان کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر الزمان چٹھا صاحب. قمر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ حیران کن کارنامہ اس کے لیے آپ سے اسپیشلی رابطہ کیا گیا کیا ہوا؟ کیونکہ بہت ساری کمپنیز نے منع کر دیا تھا لیکن آپ نے وہ کر دکھایا جو کہ پوری دنیا نہیں کر سکی. جی سر وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں سر کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بات کرنے کے لیے بلایا. جی سر یہ ایسا ہی ہے کہ یہ بہت سی کمپنیوں نے اس کو منع کر دیا تھا کیونکہ جدہ سے ریاض آنا کوئی آسان کام نہیں تھا. بہت زیادہ مشکل راستے ہیں اور جدہ سے ایئرپورٹ سے اس کو باہر نکالنا سب سے بڑا چیلنج تھا. تو وہ ہماری سروے ٹیم ہے المجدوی کمپنی ہے سر, یہاں کی نمبر 1 کمپنی ہے سعودی عربیہ کی, اسی میں کام کرتا ہوں. میرا نام قمر الزمان چٹھا, والد محمد نذیر چٹھا, رسول پور سے ہیں. تو یہ مجدوی کمپنی نے سر بیسیکلی یہ ایکسیپٹ کیا تھا پروجیکٹ. تو میں اس وقت چھٹی پہ تھا تو چھٹی سے مجھے کال آیا یہاں تمام سے, میرے مینیجر نے کال کیا کہ آپ واپس آؤ, ایک کام ملا ہے ہمیں جدہ سے ریاض لینے کے لیے پروجیکٹ ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ جہاز ہیں ایسے ہے. تو میں روٹین کام کرتے ہیں ہم لوگ یہ ہیوی لفٹ کا. تو جب یہاں آیا تو دیکھا بڑے بڑے جہاز تھے. تو انہوں نے بولا یہ بس کرنا ہے ہم نے. میں بولا ٹھیک ہے سر کریں گے انشاءاللہ. تو وہ اللہ کے فضل سے ہم نے کر کے دکھایا. چٹھا صاحب بہت ساری کمپنیز جنہوں نے گیو اپ کر دیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو کیسے لگا کہ یہ ممکن ہو پائے گا؟ پھر دیگر آپ کے جو 2 ساتھی ہیں وہ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ آپ سب لوگوں نے کس اسٹریٹجی کے ذریعے پھر یہ کیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ بہت سی کمپنیوں نے منع کیا لیکن یہ سب سے بیسک چیز ہوتی ہے اکوپمنٹ کی, اور مینجمنٹ جو سروے ٹیم ہوتی ہے اس کا مین رول ہوتا ہے. تو ہمارے جو کمپنی ہے اس کے پاس یہ اکوپمنٹ جو ہے نا بہت بڑے بڑے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ بولا کہ ہم کر لیں گے, اور ہمارے پاس ڈرائیور بھی بیسٹ ہیں. جو میرے دوسرے 2 کلیگ ہیں وہ ابھی اپنے کام پہ ہیں باہر. تو مجھے آج چھٹی تھی, جمعہ تھا. میرا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ آج ہم لوگ ریڈی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں ابھی روم پہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جدہ سے دمام تک کا سفر ویسے تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو 16-17 گھنٹوں کا ہے, لیکن آپ نے یہ سفر دنوں میں طے کیا. اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا گورنمنٹ کی بھی فل سپورٹ حاصل تھی؟ کیونکہ پوری روڈ پہ آپ کے ٹرکس جا رہے تھے اور اس طرح لگ رہا تھا جس طرح پاکستان میں وہ بڑے بڑے ٹرکس نہیں ہوتے جن میں وہ بھوسا بھر کے لے کے جاتے ہیں, وہ باہر نکلے ہوتے ہیں, اسی طرح کے آپ کے ٹرک کے بھی مناظر تھے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. یہ زیادہ ٹائم تو اسی لیے لگا کہ راستے بنانے پڑے ہمیں کئی جگہ پہ بائی پاس بنانے پڑے. جو برج ہوتا ہے برج کے اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے ہم کیونکہ اس کا وزن زیادہ تھا, اور برج کے نیچے سے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ 8.5 میٹر تھی, اور برج کی ہائٹ جو میکسیمم ہوتی ہے وہ 5.5 میٹر ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں بائی پاس بنانے پڑے. جو سائن بورڈ ہوتے ہیں راستے میں وہ کھلوانے پڑے, ان کے کچھ بائی پاس بنانے پڑے. جو کیمرے آج کل لگ رہے ہیں روڈ کے اوپر ان کے نیچے سے نہیں جا سکتے تھے تو ان کو بھی ہٹانا پڑا. تو اس لیے ہمیں زیادہ ٹائم لگا. اور بیسک تو اس کا جو کلومیٹر ہے وہ تو 1000 ہے جدہ سے ریاض. تمام نہیں ہم لے گئے تھے, اس کو ریاض میں اتارا تھا. صحیح. اچھا چٹھا صاحب آپ لوگ تو سوشل میڈیا پہ بہت مشہور ہو گئے. آپ لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا؟ جی بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ جب ہم جدہ سے نکلے تھے تو 3 دن پہلے ہم نے جو سفر کیا اس میں کچھ بھی ہلچل نہیں تھی. تو ہم آرام سے آ رہے تھے اپنا روٹین جاب سمجھ کے. جب سعودی گورنمنٹ نے اس کے لیے کچھ پروموشن کرنے کے لیے جو بن رہا تھا یہ جہاز کا پروجیکٹ, انہوں نے کچھ گاڑیاں انعام میں رکھ دی تھی کہ جو سب سے بیسٹ ویڈیو پکچر بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھائے گا اس کو گاڑی انعام میں ملے گی. تو تب یہ سب کام ہوا. اچھا زبردست. اور اس میں آپ کو بھی کوئی انعام ملا, آپ کے ساتھیوں کو بھی انعام ملا, یا آپ کو وہی ملے گا جو کمپنی دے گی؟ جی ابھی تک جو سعودی گورنمنٹ ہے انہوں نے ہماری سعودی جو کمپنی ہے نا اس کے ساتھ جو اس کا سی او ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ جب ہم اس کی اوپننگ کریں گے تو تب ہم ان کے لیے انعام جو ہے نا وہ اناؤنس کریں گے. ابھی نہیں کیا انہوں نے. زبردست. کیا کہنا ہے جی. آپ اسی طرح سے اچھے کام کرتے رہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. قمر الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور یہ شخصیت سو پہ وائرل ہیں لیکن جس طرح ہم نے ان سے پوچھا بھی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم وائرل ہو جائیں گے. انہوں نے ایک نارمل پروجیکٹ سمجھ کے اس کو کیا تھا, روٹین ورک کیا تھا, لیکن جب تیسرے دن کے بعد سعودی گورنمنٹ انوالو ہوئی, پھر پاکستانی کو پتا چلا کہ یہ پاکستانی ڈرائیورز نے کیا ہے, تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ وائرل کیوں نہیں ہوں گے؟ پاکستان میں تو ایسی چیزیں وائرل ہوتی ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہے اور بہت خاص مہمان ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا حسنین کہ جب کبھی ہم لوگ کہیں پہ جاتے ہیں تو سی وی جاب کے لیے کبھی جاتے ہیں تو پہلی چیز جو ہوتی ہے ہماری وہ سی وی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کی جہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے, اگر کسی جگہ پہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ اگر آپ کو ہائر کرتا ہے تو وہ سی وی کے گراؤنڈس پہ کرتا ہے, اور اگر آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے سی وی کے گراؤنڈس پہ ہی کرتا ہے. تو نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کو گائیڈ کیا جائے ایٹ دا رائٹ ٹائم دیٹ ہاؤ دے ہیو ٹو میک دیئر سی وی ہوتی کیا ہے, اس کو بنانا کیسے ہے, اس کو آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ میں پٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نوجوانوں کو بتانا بہت ضروری ہے. تو اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عائشہ رزاق صاحبہ, جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. مزید وہ کیا کرتی ہیں وہی خود ڈیٹیل میں بتائیں گی بھی. عائشہ السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ بلانے کا. اچھا عائشہ, جس طرح سی وی کی بات کی نمرا نے, تو ہمارے ہاں مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سی وی بنتی کس طرح ہے. ہر کوئی جاتا ہے گوگل پہ, وہ دیکھتا ہے دوسرے کی سی وی کس طرح بنی ہوئی ہے, اسی طرح سے ہم جس طرح وہ چھاپے مارتے ہیں اور سی وی سبمٹ کروا دیتے ہیں. یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے پوری دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں اس کی اویئرنیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ سی وی بنانا کسی کو آتا ہی نہیں. اچھا, پہلے بہت شکریہ سوال پوچھنے کا. میرے خیال میں ویری گڈ ٹائم, کیونکہ اگین ہر وقت ہی ایسا ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی جابس کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے فریش گریجویٹس ہیں, وہ لوگ کہہ لیں جن کا 0 years آف ایکسپیرینس ہے, پہلے جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا پہلے 2-1 سال فریش ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے. تو پہلے تھوڑا سا میں نومنکلیچر سمجھا دوں کہ آپ نے 2 ورڈ سنے ہوں گے جو اکثر ہم انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں, ریزومے اور سی وی. اب دونوں میں ہم عام طور پہ اس کو سوئچ کرتے رہتے ہیں ایک سے دوسرے میں, لیکن دونوں میں بہت واسٹ ڈفرینس ہے. جب ہم فریش گریجویٹس کی بات کریں گے تو ہم ریزومے کی عام طور پہ بات کرتے ہیں. جب ہم بہت, آپ فرض کریں ایکسپیرینسڈ ہیں یا ایک آپ ایکیڈیمک پوزیشنز یا اسکالرلی پوزیشنز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو پھر اکثر ہم سی وی کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو دونوں کی ایک تو آڈینس ڈفرینٹ ہے, دونوں کو بنانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, اور دونوں کی آؤٹ لک بہت ڈفرینٹ ہے. تو سی وی کو ہم اتنا ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ سی وی از, اور یہ صرف نام کی بات ہوتی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ٹو نہیں. سی وی یہ کہ دیکھیے فرض کریں آپ فیکلٹی پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, یا آپ کسی اور اسکالرلی اس طرح کی تھنک ٹینک پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جس کے اندر آپ نے اپنی پبلیکیشنز لسٹ کرنی ہے, اپنا انٹلیکچوئل ایکیڈیمک اسکالرلی پروفائل, ایک ہولسٹک پروفائل دینا ہے. پھر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سی وی ملٹیپل پیجز کی ہوتی ہے, کافی لمبی ہوتی ہے, کوئی پیج لمٹ نہیں ہوتی. اس کے اندر آپ اپنا ہر قسم کا ایکسپیرینس, بیکاز یو نیڈ ٹو گیو اے ہولسٹک پکچر, وہ آپ کرتے ہیں. اور جو ہم نے ایک دوسری بات کی, آڈینس ڈفرینٹ ہے, یعنی کہ ایکیڈیم آپ کی آڈینس ہے. ریزیومے آن دی ادر ہینڈ عام جابس کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں, ایک اسنیپ شاٹ ہے آف یور پورٹ فولیو, یعنی کہ 1 پیج کی ہوتی ہے. عام طور پہ انکریج کیا جاتا ہے کہ 1 پیج کے اندر, اب آپ خود بھی ویسے بھی سوچیں کہ ایک فریش گریجویٹ ہے تو اس نے جب اپنی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے, اس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے پیچھے, ملٹیپل پیجز کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یو شوڈ بی ایبل ٹو پٹ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ڈن ایکیڈیمکلی اور پروفیشنلی آن 1 پیج, کیونکہ اس سے پھر یہ بھی شو ہوتا ہے کہ آپ کنسائز طریقے سے ریلیونٹ انفارمیشن جو کہ اس جاب ڈسکرپشن سے ریلیونٹ ہے وہ دے سکتے ہیں 1 پیج پہ. اور کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ اسکلز اور ایکسپیرینسز کیا ہیں جو اس جاب کے لیے, جو کہ جاب ایڈورٹائز کی گئی ہے, اس کے لیے ریلیونٹ ہے. تو یہ 3 کی ورڈز, ایک تو یہ کہ یہ اسنیپ شاٹ ہے, سو 1 پیج فار اے فریش یا نیو گریجویٹ. دوسرا, یہ بہت جاب اسپیسیفک ہے, تو اگر وہ ڈپینڈنگ آن آپ کس انڈسٹری میں اپلائی کریں, کس جاب کے لیے اپلائی کریں, ریزومے اس کے ڈفرنٹ ورژنز ہوتے ہیں اور اس کے ڈفرنٹ ورژنز ہو سکتے ہیں. سو سی وی آپ کی ایک لمبی سی ہو سکتی ہے آپ کا پروفائل, لیکن ریزومے پھر چینج اسی لیے ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دا جاب اور دی انڈسٹری دیٹ یو آر اپلائنگ ٹو. تو ہو سکتا ہے آپ کو ملٹیپل ورژنز بنانے پڑیں, تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن کرنی پڑے ایوری ٹائم یو اپلائی. اور پھر یاد رکھیں ریلیونس از کی ہیئر, ریلیونٹ ایکسپیرینس, یعنی آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میرے کچھ بہت خاص اسکلز ہیں یا ایکسپیرینسز ہیں, اینڈ یو ریئلی وانٹ ٹو شو دیم آف, بٹ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا جاب دیٹس ایڈورٹائزڈ. تو کیونکہ آپ نے ایک سنگل پیج پہ کرنا ہے, اور کیونکہ آپ نے, یاد رکھیں ریکروٹر عام طور پہ کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس دیم لیس دین 30 seconds ٹو اسکین اے سی وی, ریزومے. ایگزیکٹلی. تو آپ وہ بہت ہی ریڈیبل ہونی چاہیے آپ کی ریزومے, اور آپ نے انفارمیشن اتنے کنسائز طریقے سے دی ہو اور اتنے کنسسٹنٹ طریقے سے دی ہو کہ وہ جمپ کرے انفارمیشن جو اس کو چاہیے ریلیونٹ. It should be catchy enough. وہ کیچی نف. اچھا, کیچی میں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ وہ جو ڈونٹس ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں کہ رنگ ڈال دیں, کالمز ڈال دیں, بینرز ڈال دیں. میں نے بلونس بھی دیکھے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ ایٹ آل. Is adding the picture fine?
اگر آپ سے مانگی گئی ہے تو اٹس فائن. ایک اور جو بڑا ڈونٹ ہے جو آپ نے اکثر پاکستان میں ابھی بھی لوگ کرتے ہیں اپنے ریزومے پہ یا سی وی پہ بالکل ٹاپ پہ وہ اپنا ایتھنیسٹی بھی لکھ دیتے ہیں, اپنا میلنگ ایڈریس, گھر کا ایڈریس بھی لکھ دیتے ہیں, اپنا میرٹل سٹیٹس بھی لکھ دیتے ہیں, کئی دفعہ اپنے بچوں کی نمبر آف کڈس لکھ دیتے ہیں, تصویر لگا دیتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ کا جو ٹائٹل ہے اوپر ریزومے کا, اس کے اوپر آپ کا نام بڑا سا ہونا چاہیے. اگر آپ کا کوئی کرنٹ ٹائٹل ہے, کوئی جاب آپ کر رہے ہیں ابھی, اس کا ٹائٹل زیادہ سے زیادہ ہو, اور آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن وچ از اونلی یور پرائمری ای میل ایڈریس جو آپ فریکوینٹلی انف یا روز چیک کرتے ہیں, اور آپ کا موبائل سیل نمبر جو کہ آپ جس پہ ایزیلی اور ڈائریکٹلی ایکسیسیبل ہوں. باٹم پہ لکھیں, ٹاپ پہ آپ کے نام کے نیچے وہ جو سب سے پہلے وہ ٹائٹل نہیں ہوتا اوپر سینٹر میں, وہ وہاں پر آپ یہ لکھتے ہیں. تو دیٹ ول بی دا فرسٹ سیکشن آف یور سی وی. اینڈ اگین لائک آئی سیڈ, بہت آئی پلیزنگ فارمیٹ ہونا چاہیے, لیکن بہت کلین فارمیٹ ہونا چاہیے. بلیک, وائٹ, گرے, اس کے علاوہ کلرز پہ مت جائیں, ڈیزائنز پہ مت جائیں. اور پھر جب آپ اپنی سی وی کو, ریزومے کو جب ڈفرینٹ سیکشنز میں آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ شروع میں, کیونکہ آپ فریش گریجویٹ ہیں موسٹ لائکلی, تو آپ نے شروع میں اپنا فرض کریں ایکیڈیمک ایکسپیرینس لکھ دیا. اس میں بھی ڈونٹ گو ٹو فار بیک. آج کل مطلب میٹرک سے ادھر سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر ماسٹرز کیا ہے, انڈر گریڈ کیا ہے, دیٹس انف. اور زیادہ سے زیادہ اگر فرض کریں آپ نے اپنے اے لیولز میں یا انٹرمیڈیٹ میں کوئی بہت اس طرح کی اچیومنٹ کی ہے کہ کوئی بہت بڑا ایوارڈ جیتا ہے, ایکسیپشنل, کوئی بہت مشکل یا بہت زیادہ کورس ورک کیا ہے, تو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اینڈ آلسو اگر وہ ریلیونٹ ہے اور وہ کچھ انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کے بارے میں, ادھر آپ کی اکیڈیمک اچیومنٹ یا آپ کی سافٹ اسکلس کے بارے میں, تو وہ آپ ضرور اس میں شامل کریں. لیکن دین فوکس آن دا موسٹ ریلیونٹ, دا موسٹ ریسنٹ ایکسپیرینسز, اگین ریلیونٹ ٹو دا جاب ڈسکرپشن. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ نے جو بات کی ہے کہ 30 سیکنڈز میں آپ اس کی اٹینشن کو گریب کر سکتے ہیں, ادروائز دیٹس گونا بی ویسٹڈ. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سی ویز کا تو دور ہی نہیں رہا, ان دا سینس کہ اتنے لمبے پیجز کوئی بھی نہیں پڑھتا آج کل. سو یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ فریش گریجویٹس. واٹ اف somebody is already doing some work, they are having some experiences, اس کے باوجود they want to have a resume, is that fine for them to have the resume? بالکل. اور زیادہ تر and skip the CV, وہ لمبے لمبے پیراگراف. بالکل. دیکھیں سی وی, میں نے جیسے کہا اس کی آڈینس بالکل ڈفرینٹ ہے. جب اور سی وی کو عام طور پہ پڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کے ساتھ بہت فیملیئر ہوتے ہیں. سو آپ فیکلٹی جاب کے لیے اگر اپلائی کریں, یونیورسٹی میں کوئی آپ کا وہ اسکین کر رہا ہے, دے نو واٹ دے لوکنگ فار. ریزومے آن دی ادر ہینڈ جو ایچ آر ڈائریکٹرز ہیں, ریکروٹرز ہیں, ایٹسیٹرا, بڑا واسٹ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں جو آپ کی سی وی اسکین کرتے ہیں. دے آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ کہ جو جاب ڈسکرپشن ہے اسپیسیفک آپ نے اس سے ریلیٹڈ کیا اپنا ریلیونٹ ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس والا بندہ بھی ریزیومے بنا سکتا ہے نا؟ بالکل بنا سکتا ہے, بلکہ بنانا چاہیے. بیکاز اف یو ناٹ اپلائنگ فار این ایکیڈیمک جاب, تو موسٹ لائکلی آپ کسی انڈسٹری میں کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو اس میں اس کیس میں 1 پیج, اگر بہت ایکسپیرینس ہے میکسیمم 2 پیجز, ٹھیک ہے, لیکن 1 پیج از پریفریبل. بیکاز اگین وہ اتنی ساری سی ویز آئی ہوں گی یا ریزومےز آئے ہوں گے کہ دے ول بی ٹاسنگ دیم آن دا سائڈ. میں نے تو لیس دین 30 سیکنڈس کا ہے نا, کچھ جو باہر کی فرمز ہیں وہ کہتی ہیں وی ٹیک لیس دین 7 سیکنڈس. ہمیں 6 سیکنڈ میں ریکروٹر کو یہ پتہ چل جاتا ہے میں نے اس کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے, کیونکہ وہ فوراً ان چیزوں پہ, ان کو تو عادت ہوتی ہے نا, پریکٹس ہوتی ہے, ان چیزوں پہ نظر جاتی ہے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس. پریسائز سے مجھے ایک بات بتائیے گا, اوپر آ گیا آپ کا نام, جس طرح آپ نے بولا بولڈ, اس کے نیچے آپ کی میل آ گئی, یا پھر آپ کا ڈیزگنیشن آ گیا, کہ جس طرح ہمارا ہے تو مارننگ شو ہوسٹ آ گیا, آپ کے تو ایجوکیشن آ گیا, پھر فون نمبر آ گیا. پھر ایکڈیمکس کے بعد کون سے 2-3 سیکشنز ہیں جن کو ہم کور کر سکتے ہیں؟ سو ایکڈیمک کے بعد ظاہر ہے پھر آپ ورک ایکسپیرینس پہ آ جائیں. اگر آپ کا کوئی ورک ایکسپیرینس, اگر آپ فریش ہیں تو ظاہر ہے شاید کوئی انٹرنشپ ہو, کوئی پروجیکٹ اس طرح کا ریئل لائف ایکسپیرینسز. پہلے تو ہم چلے, اچھا ایکسپیرینس میں جب آپ کیٹیگری, اگین کنسسٹنٹلی آپ نے اپنی انفارمیشن ڈسپلے کرنی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکشنز ہیں وہ آپ کے بے شک وہ ہیں ڈفرینٹ کے ایکیڈیمک کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس اور والنٹیئر ورک اور اسکلز یا جو بھی, اور لیکن اس میں جس طرح سے آپ نے انفارمیشن ڈسپلے کی ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ نے ایک تو یہ بولڈ, اٹیلکس, یہ وہ اس طرح کی چیزیں کم سے کم یوز کریں, لیکن اگر کہیں پر آپ نے فرض کریں ٹائٹلس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اٹیلکس میں کرنا ہے یا بولڈ کرنا ہے, تو پھر بی کنسسٹنٹ اباؤٹ اٹ, کہ پھر ہر کیٹیگری کے نیچے جب ٹائٹل لکھیں تو وہ بولڈ ہی ہو یا اٹیلک ہی ہو, وہ ڈفرینٹ فونٹس نہ ہوتے جائیں, اور ریڈیبل فونٹ ہو. اور اس میں میں ریڈیبلٹی پہ دوبارہ آ جاتی ہوں, لیکن ٹو آنسر یور کویسچن کہ ایکسپیرینسز کے نیچے آپ بلٹ پوائنٹس میں جائیں, کنسائز اسٹیٹمنٹس میں جائیں, اپنی اسکلز کے بارے میں ذکر کریں, اور اسٹارٹ ود ایکشن وربس. آئی وی کا استعمال کم سے کم کریں, شروع کریں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایکشن کے لیڈ ٹیم, مینیجڈ, کوڈیڈ,
collaborated, اس قسم کے ورڈ استعمال کریں جو آپ کی ایکشن اورینٹیڈ، آپ نے کیا ہے وہ شو کریں. آپ کی جاب جو آپ کو پکڑائی گئی، یا پھر یہ کہ جو جاب آپ کو سائن کی گئی ہے وہ تو کی گئی ہے لیکن آپ نے کیا ہے اس میں. اینڈ دین اف یو کین فالو اٹ اپ ود یور اچیومنٹس، کہ آپ نے لیڈ کیا لیکن واٹ ڈڈ دیٹ ریزلٹ ان. جتنا کنسائز آپ ایک بلٹ پوائنٹ پہ یاد رکھیں، 3 سے 5 بلٹ پوائنٹ فار یور ایک جاب کے ایکسپیرینس کے لیے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس میں ڈسٹل کریں، ایکشن وربز بنائیں. ورڈز منیمائز کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا میں یہ والے ورڈز ڈراپ کر دوں تو میننگ پھر بھی سینسبلی کنوے ہو جاتا ہے. دیٹس یور ٹیسٹ فار کمنگ اپ ود اے کنسائز اسٹیٹمنٹ. اور فونٹ کوشش کریں کہ آپ ٹائمز نیو رومن سیرف فونٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ریڈیبل ہوتے ہیں، 11-12 فونٹ سائز استعمال کریں تو ریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اسکلز آج کل بہت ضروری ہیں. اس میں ایک میں بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ عام طور پہ ابھی بھی دیکھا گیا ہے، اب ہم 2024 میں ہیں، اے آئی اور اس قسم کی اسکلز کا زمانہ ہے، تو اب یہ لسٹ کرنا کہ ایکسل آتی ہے مجھے بنانی یا مائکروسافٹ آفس کرنا آتا ہے، یہ اب یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کو آتا ہوگا. دس از ناٹ ایون کاؤنٹڈ ایز اے اسکل ناؤ. ہاں، یہ اسکل کے طور پہ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے. اب اگر آپ نے کوئی اچیومنٹ شو کرنی ہے تو آپ نے جو ریلیونٹ جو کرنٹ تھوڑے سے کوئی فرض کریں گے سافٹ ویئرز ہیں یا پروگرامز ہیں یا اسکلز ہیں تو پھر آپ ان کا ذکر کریں. کوئی اے آئی ٹولز آپ نے نئے سیکھے ہیں آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں. اگین بار میں کہوں گی کہ ریلیونٹ چیزیں ڈالیں. فرض کریں کہ آپ ایک ہابیز ڈال رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہابیز ڈال رہے ہوتے ہیں، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے unless it shows something about you. Again, اگر وہ آپ کی کوئی ایسی سافٹ اسکل یا آپ کی کوئی ایسی پرابلم سالونگ اسکل یا ٹیم بلڈنگ اسکل یا کمیونیکیشن اسکل کو ہائی لائٹ کرتی ہے، شور، لیکن بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. لیکن اگر میں ایک کوڈر کی جاب کے لیے اپلائی کر رہی تو اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں باڈی بلڈنگ کا مجھے شوق ہے تو دیٹس ناٹ ریلیونٹ. نو بڈی وانٹس ٹو سی دیٹ. اینڈ ریمبر اٹس 1 پیج. تو 1 پیج پہ کتنا آپ ڈال سکتے ہیں. Yes, okay. Thank you, Aisha. Thank you so very much for joining us and thank you for having this fruitful discussion with us. ناظرین، عائشہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے، and I hope so کہ آپ کو اب ریزیومے بنانے میں ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت مدد ضرور حاصل ہوگی، اگر زیادہ نہ بھی صحیح. سو اب جب بھی اپنا ریزیومے بنائے پلیز بی کیئرفل اباؤٹ دیز ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہاں پہ ہم بریک شامل کرنے لگے، ہمارے ساتھ رہیے.